علم کی فضیلت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ اللہ نے فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ دنگا مشتی فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو میرے رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، تو فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی، ان کے نام بتاؤ، تو وہ نہ بتا سکے، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آپ چونکہ سکھائے گئے تھے، آپ کو علم دیا گیا تھا، تو آپ نے فر ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ تو میرے رب نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت فرشتوں پہ ظاہر ہوئی ہے وہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ظاہر ہوئی وہ علم کی وجہ سے، اور اسلام کی پہلی وحی اقرا وہ بھی علم کے بارے نازل ہوئی۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ اللہ نے فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ دنگا مشتی فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو میرے رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، تو فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی، ان کے نام بتاؤ، تو وہ نہ بتا سکے، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آپ چونکہ سکھائے گئے تھے، آپ کو علم دیا گیا تھا، تو آپ نے فر ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ تو میرے رب نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت فرشتوں پہ ظاہر ہوئی ہے وہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ظاہر ہوئی وہ علم کی وجہ سے، اور اسلام کی پہلی وحی اقرا وہ بھی علم کے بارے نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دو گروہوں میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر اذکار کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور دوسرا حلقہ جو تھا وہ علم کا تھا۔ ایک سوال پوچھتا دوسرا بتاتا، ایک واز کرتا دوسرے سنتے۔ تو ایک ذکر کا حلقہ تھا، ایک علم کا حلقہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جو علم کا حلقہ تھا میرے حضور ان کے درمیان بیٹھے اور ان کی عظمت کو قیامت تک بلند کرتے فرمایا انما بعثت معلما، رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ اے میرے پیغمبر چاہو تو علم لے لو، چاہو تو حکومت لے لو، اور چاہو تو دولت لے لو، ان تین میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے علم عطا کرتے ہیں۔ کہا میرے بندے تو نے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جہاں علم کے بدلے باقی دونوں چیزیں بھی عطا کر دیں۔